کو جو کہ اور کارکردگی اس 50% کی کیا ہے وہ بھی ابھی بتاؤں گا آپ کو میں. تو یہ میٹنگ کل ہوئی. ہم نے اس سے پہلے ہوتی ہے اینیول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی جو اس کے لیے تیاری کرتی ہے. 28 مئی کو وہ میٹنگ ہوئی تھی. نثار کھوڑو صاحب اس کے ممبر ہیں, وہاں گئے تھے اور انہوں نے جو سارے خدشات تھے, اس لیے کہ اچھا اس کا ورکنگ پیپر بھی ہمیں ایک دن پہلے ملا تھا, تو ایک دن میں جو تیاری ہو سکی اس پہ تقریباً یہ تو NEC کا ہے لیکن ایسا ہی ایک ورکنگ پیپر ہوتا ہے, اتنے صفحے ہوتے ہیں اس پہ, تو ایک دن میں جو تیاری ہو سکی اس پہ گئے. لیکن بہت آسان تھا اس لیے کہ ایویڈنٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ میلافائڈی از اسکمنگ آن دا سرفیس, جو ایک پتہ نہیں ججمنٹس میں کہتے ہیں, وہ نظر آتی ہے. ایک نظر ڈالیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کر رہے ہیں سندھ کے ساتھ. وہاں پہ بات کی. اس کے بعد انہوں نے خط بھی لکھا کچھ ہمیں کہ یار بتائیں کیا ایشوز ہیں جو ادھر سے گئے, کیا آپ کے ایشوز ہیں, بات کی اور ان کو بتایا گیا. جب میں نے دیکھا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو 5 جون کو میں نے خط لکھا, 7 کو, اس لیے کہ 5 جون کو مجھے ابھی ملی نہیں تھی. میں نے کہا ابھی تک ورکنگ پیپر نہیں ملا جو 7 جون کی میٹنگ کا. تو میں نے کہا کہ چلیں میں اپنی طرف سے بھی لکھ دیتا ہوں, اور ایک میں نے بڑا ڈیٹیل خط تقریباً 6 صفحوں کا خط تھا اور اس میں کوئی 6 صفحوں کے اور انیکسچرز تھے, وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھیجا کہ سندھ کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ آپ کو بتائیں. لیکن اس کا کوئی تدارک نہیں ہوا, اس لیے کہ جیسے ہی میں نے یہ خط لکھا اس کے اگلے دن, بلکہ اس دن رات کو ہمیں کاغذات ملے, یہ والی نئی کتاب ملی جو PSDP سجیسٹ ہونی تھی, اپروول کے لیے جانی تھی, اور اس میں ہمیں فائدہ دینے کی بجائے اور نقصان دے دیا. اب وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چیزیں ہیں جس پہ اعتراض تھا, اور وہ اعتراض دور ہونے کے بعد, اعتراض دور تو نہیں ہوئے لیکن فردر اس کے ساتھ کیا ہوا. سب سے پہلے میں آتا ہوں, ایک انٹرسٹ کی بات ہر ایک صوبے کی ہے, پورے پاکستان کی ہے, ہر شخص کی ہے کہ ہمارا روڈ نیٹ ورک بہتر ہو. روڈ نیٹ ورک بہتر ہوتا ہے تو آپ کی اکانومی میں بہتری آتی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کہا کہ جی ہمارے جو روڈ سیکٹر ہے, NHA کی ٹوٹل ایلوکیشن ہمیں دی گئی ہے 7.1 ارب روپیہ, جبکہ صوبہ پنجاب کو 32 ارب. اچھا میں پھر سے کہوں, میں نے یہ کل NEC میں بھی کہا تھا, ابھی بھی میں کہتا ہوں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. سب ہمارے بھائی ہیں, وہ تینوں چیف منسٹرز بیٹھے تھے, ان کو میں نے تینوں کو کہا کہ آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میں اگر کوئی بات کرتا ہوں یہ صرف کمپیریزن کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جو پیسے خرچ کر رہے ہیں اس کے 4 گنا کریں ادھر, لیکن اگر 4 گنا ادھر کرتے ہیں تو تھوڑے سے ہمیں بھی دیں, 20-25% ہمیں بھی بڑھائیں اگر 400% ادھر بڑھاتے ہیں. اور بعد میں نے رات کو ایک پروگرام بھی دیکھا, بڑی باتیں کی گئیں کہ جی وہ نمبرز دے دیتے ہیں, پہلے 32% ہم نے بڑھا دیا, کہاں بڑھا ہے بھائی بتاؤ تو صحیح, نظر تو آئے. اس کتاب میں ہونا چاہیے اور اس جگہ پہ ہونا چاہیے جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو, یہ نہیں. اور وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا چیزیں کہ کیسے انہوں نے بڑھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ بڑھایا. خیر 32 ارب تھے پنجاب کے, 41 ارب تھے خیبر پختونخوا و بلوچستان کے, اور 24 ارب تھے خیبر فاٹا کے, اور 24 ارب تھے بلوچستان کے. ہمارے انہوں نے 7 ارب سے بڑھا کے 15 ارب کر دیے. بڑی خوشی ہوئی جب پہلے کچھ تو ملا. خیر وہ جو 7-8 ارب روپے بڑھائے, 7.5 ارب, وہ انہوں نے ڈالے حیدرآباد سے سکھر جو ڈیول کیریج وے بننا ہے اس کے VGF میں. VGF ہوتا ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنا چاہ رہے ہیں, اچھی بات ہے اگر اس میں بھی بنا لیں, لیکن پچھلے 4 سال سے ہی سن رہے ہیں. اسی دوران یہ جب پچھلی حکومت تھی تب سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ سیکٹر جو ہے نا, یہ پورشن اس کا, مطلب کراچی سے لاہور موٹر وے بننی, ہم نے سب سنا کراچی لاہور موٹر وے, کراچی لاہور موٹر وے, لاہور سے لے کے اور سکھر تک, تو یہ موٹر وے حکومت نے اپنے پیسوں سے بنائی ہے اور کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ اور آگے آپ کو اور اچھے فگر آئیں گے یار, اتنے ابھی آپ بتاتا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اچھا آئے گا. ابھی تو آپ نے شروع ہی نہیں ہوئی کہانی. ٹھیک ہے جی.
कराची लाहौर मोटर वे बननी थी, कराची से लेके सक्खर तक बन गई है, थोड़ा सा पोर्शन हमें कोई 100-150 किलोमीटर मिल गया है इसका सक्खर से लेके हमारे बॉर्डर तक, बाकी सारी सड़क बन गई है। कराची हैदराबाद मोटरवे बनाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसकी कंडीशन आपने देखी है, सबको पता है। और मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था मीटिंग में कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आएँ, मैं खुद आपको ड्राइव करके ले जाऊंगा, मेरे पे भरोसा नहीं, आपको ड्राइव कर लीजिएगा, ये लफ्ज़ थे, आप ड्राइव करके देख लीजिएगा इस सड़क को। और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी, और हैदराबाद से सक्खर पिछले 4 साल से, ये पिछली हुकूमत में, ये जब नवाज शरीफ साहब थे तब कराची लाहौर मोटरवे की बात बनी थी। ये एक सेक्टर नहीं, इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना है, हर साल इसको स्ट्रक्चर करते हैं। अब उन्होंने हमें कहा हमने फाइनली स्ट्रक्चर कर लिया इसको, और इसमें 7 अरब रुपए से कुछ ऊपर VGF फंडिंग है, वो हम पूरी डाल रहे हैं। तो ये वो है। पंजाब के 32 अरब मैंने पहले बताए थे, आप नंबर चाह रहे थे, 32 अरब से बढ़ के 44.5 अरब 44.5 बिलियन हो गए। और मैं डिटेल्स भी बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के 38 अरब और बलूचिस्तान के 24 अरब, मतलब वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आया। हमारे 7 अरब बढ़ा है, उधर 12 अरब बढ़ा दिए, 12 अरब उधर बढ़ा दिए, और कहा कि बहुत बड़ा एहसान किया आपके ऊपर। लेकिन ये VGF फंडिंग है, भले हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही बने तो सही, अभी तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बात हो रही है, किसी ने बनते हुए जब शुरू होगा, अल्लाह करे कि जल्द बने, मैं तो कहता हूँ बने, इसी तरीके से बने, लेकिन बन नहीं रहा। अच्छा, ये तो हो गया सड़कों की बात कि सबको इंटरेस्ट है, हमें भी इंटरेस्ट है। हमारा कोई नया प्रोजेक्ट NHA की पोर्टफोलियो में नहीं है, एक भी नहीं है। सब पुराने हैं, जो पैसे रखे गए हैं ना, ये 15 अरब मैं आपको बताता हूं, बल्कि अभी बता देता हूं ना, इंतजार क्यों कराऊं आपको। एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने क्लब किया हुआ है, खैर हमारा इंटरेस्ट है 2 उसमें पोर्शंस में, कराची से जामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज वे, और आगे रत्तो देरो से है बॉर्डर तक कोई, ये 2 हमारे इंटरेस्ट के हैं। कराची से सेवन, जामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज वे 2017 में, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, 2017 में उस वक्त की हुकूमत, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये है वफाक का रोड बनाना, उन्होंने कहते हम तब बनाएंगे जब सिंध हुकूमत आगे पैसे दे, ये पिछली हुकूमत की बात है। हमने कहा चलें जी, ये रोड इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं रोज़ाना, आधे पैसे हम देंगे, आप बना लें। इन्होंने हमें कहा 14 अरब की कॉस्ट है, 7 अरब आपको देने पड़ेंगे। हमने कहा हाजुर हम देंगे। अप्रैल 2017 में कहते नहीं है हाजुर हम देंगे से काम नहीं चलेगा, 7 अरब रुपए जमा कराएं। हमने कहा जी हाजुर 7 अरब रुपए 17 अप्रैल 2017 को जमा कराए कैश पे। 2021 हो गई है, 4 साल। रोड पे आप लोग गए होंगे, मैं तो जाता रहता हूँ, आप लोग गए होंगे, क्या पोजीशन है उसकी। और ये सारे खतूत हैं, अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूँ। ये खत हैं, आखिरी मैंने 18 अक्टूबर 2019 को लिखा है, उसके बाद 7 सितंबर 2018 को खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, फिर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको खत लिखे हुए हैं। और इन खतूत में मैंने इनसे कहा है, इनको मैंने बताया भी है कि कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने पहले भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले की डेथ हो गई थी। हमारे फॉर्मर यूनियन काउंसिल चेयरमैन थे जहांगारा यूनियन काउंसिल के, उनकी ये हालत रोड की है। और ये अच्छा मजे की बात, पहले 6.5 बिलियन रखे थे इस रोड पे नहीं, ये 3 रोडों की मिला के है। जब हमने शोर मचाया इसका, मैंने रोड का जिक्र किया तो 6.5 से 4 अरब रख दिए, कम कर दिए। ये है सारी डिटेल। और ये कहने के बाद कि भाई ये जानलेवा रोड है, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, मैंने तो ये कहा है, बड़ा दुख से कहा है कि इसकी जिम्मेदार है
4 سال میں اگر آپ آدھے پیسے لینے کے، میں نے ان کو 2018 میں کہہ دیا تھا کہ اگر آپ سے نہیں بنتا یہ پیسے آپ ہمیں دیں، ہمارے 7 ارب بھی واپس کریں اور جو 7 آپ نے رکھنے آپ واپس کریں. اگر ہم سے آپ 1 سال میں یہ روڈ ہم نہ بنا کے دیں تو جو سزا دینی ہے دیں، سارے پیسے کاٹ لے کر، کاٹ تو ویسے ہی لیتے ہیں تو ان کے کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا. تو یہ لکھا ہے میں ان خطوط میں نے، لیکن وہ نہیں بنا. اس وقت جو منسٹر صاحب تھے، ایک جب میں نے پہلی بار پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا تو انہوں نے بڑی مہربانی کی. منسٹر صاحب نے مجھ سے فون پہ بات کی، کہا جی میں کراچی آ رہا ہوں، میں آپ سے ملوں گا. میں نے کہا جی بالکل. کراچی پہنچے، کہتے کہ آپ فلانی جگہ آ جائیں مجھ سے ملنے، ایک اسٹیٹ منسٹر. میں نے کہا بہت بہت شکریہ بھائی، روڈ بنا دو، مجھے آپ کی شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ روڈ بنا دو. تو یہ پوزیشن تھی. خیر یہ تو آ گیا NHA کے حوالے سے. کہتے ہیں نا ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، زخموں پہ نمک چھڑکنا، کوئی ان سے سیکھے. فائنانس ڈویژن کا بھی پورٹ فولیو ایک بنا ہوا ہے. فائنانس ڈویژن میں وہ اسکیمز ہوتی ہیں، فائنانس ڈویژن جو ہوتا ہے نا فیڈرل، جیسے ہمارا ہے، ان کے پاس کوئی انجینئر تو نہیں ہوتے، کوئی اور پیرافینیلیا نہیں ہوتا کہ وہ کام کرائیں. وہ فائنانس ڈویژن جو کام کرتی ہے، جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ صوبوں کو دیے جاتے ہیں اور صوبوں کے ڈپارٹمنٹس وہ کام ہمارے یہاں بھی ہے. یہ فائنانس ڈویژن میں جب ہم نے دیکھا تو یہ اگر نمبر چاہیے نا، ابھی ذرا یہ اچھے والے آ رہے ہیں دیکھیں. فائنانس ڈویژن میں پنجاب کی 14 اسکیمیں تھیں پہلے APCC کے وقت تک. پہلے کا مطلب یہ ہفتہ پہلے، کوئی 2 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا. اور 15 ارب روپے ایلوکیٹ کیے تھے اس میں. خیبر پختونخوا اور فاٹا کی ملا کے 10 اسکیمیں تھیں، 66 ارب روپے ایلوکیٹ کیے ہوئے تھے. اچھا اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں آپ 66 نہیں 666 ارب روپے رکھے. ضرورت بھی ہے، فاٹا بیکورڈ علاقہ ہے اور یہ اس کے لیے ہے کمپنسیشن کے لیے. بلوچستان کی 28 اسکیمیں تھیں، 18 ارب روپے. سندھ کی 2 اسکیمیں، میں نے بتایا نا 14 10 28. سندھ کی 2 اسکیمیں میں نے بتایا. پنجاب کے 15 66 ارب KPK فاٹا، 18 ارب بلوچستان. سندھ کا 1.5 ارب 2 اسکیموں پہ، صرف 2 اسکیمیں. اور یہ 2 اسکیمیں بھی کب سے چل رہی ہیں؟ اس حکومت کے آنے سے پہلے کی چل رہی ہیں. یہ فائنانس ڈویژن ہمیں پیسے پورے نہیں دیتا تاکہ یہ ہو سکے. ایک کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی، ایک S3 کی ہے، یاد بھی ہے. یہ میں نے پھر کہا کہ جی ایسا نہ کریں، یہ آپ ہمیں پیسے زیادہ بڑھائیں. ہم نے 17 اسکیمیں دی، ان کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں، ان میں آپ ہمیں دیں پیسے. ہوا کیا، جب فائنل نمبر یہ PEC کی NEC کے لیے نئی کتاب آئی جناب، پنجاب کی 14 میں سے بڑھا کے 18 ہو گئی، 15 ارب سے بڑھا کے 35 ارب ہو گئے. سندھ کی وہی 2 اسکیمیں 1.5 ارب. KPK فاٹا کی بھی کوئی چینج نہیں ہوا، 66.7 تھا 66.5 ہو گیا، تھوڑا مطلب انہوں نے کیا. اور بلوچستان کی 800 ملین بڑھا دیا، 18 ارب پہلے تھے، 18 ارب 800 اب ہو گئے. پنجاب کے 20 ارب بڑھا دیے اور بلوچستان کے 800 ملین بڑھائے. ہمیں جو 1.5 ارب دیا تھا وہی رکھا. اب اس میں جو سب سے اچھی، میں نے چیف منسٹر بلوچستان پنجاب بیٹھے تھے، ان کو مبارکباد دی کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے صوبے کے لیے بڑی اچھی اسکیم ملی. میں فیل ہو گیا ہوں. بیٹھے تھے نثار صاحب، میں نے ان کو بڑی تعریف کی اور صحیح بات ہے، میں دل سے کر رہا ہوں، اس لیے ان سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، گلہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہے. پنجاب میں روڈ سیکٹر میں یہ جو 18 اسکیمیں ہیں نا، ان میں سے 11 نئی اسکیمیں ہیں. نئی مطلب جو اس سال آئی ہیں ہماری. میں نے کب بتایا؟ 2016-17 کی اسکیمیں. 18 میں سے 11 اسکیمیں نئی ہیں اور پہلے بھی روڈ سیکٹر کی تھیں، اور ان 11 میں سے 10 روڈ سیکٹر کی ہیں. اور ان 10 روڈ سیکٹر کی اسکیمز میں، نئی اسکیمز میں
नई स्कीम मतलब जो पिछले साल अप्रूव हुई। और बड़ी मजे की बात है, 28 मई को होता है APCC, 29 मई को CDWP होती है, स्कीमें अप्रूव करती है, और फिर 2 जून को एक और CDWP होती है और स्कीमें अप्रूव करती है, हमारी एक भी नहीं, सारी के सारी बाकी सूबों की। अच्छी बात है, मैंने कहा ना, वो हमसे जो है जनाब 31.5 अरब रुपए सिर्फ रोडों की स्कीम के हैं, नई रोडों की स्कीम के, मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा। टोटल तो 35 अरब 600 मिलियन बताए मैंने, 31.5 अरब रुपए 10 रोडों की स्कीम्स हैं। और अगर मैं आपको कुछ बता भी दूं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है ना कि उन्होंने ये की है, ड्यूलाइजेशन ऑफ रोड फ्रॉम गुजरावाला टू M2 इंटरचेंज एट कोट सर्वर वाया हाफिजाबाद, हमारी मेन इंडस हाईवे का आधे पैसे दो। 20 अरब की स्कीम नहीं, 6 अरब रखे हैं, मैं सब बता रहा हूं। ड्यूलाइजेशन ऑफ सरगोदा खुशाब मियांवाली रोड 7 किलोमीटर के रोड है, 8.7 बिलियन की स्कीम है, 5 अरब रुपए रखे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूल कैरेजवे फ्रॉम सलाम टू सरगोदा वाया भलवार अजनाला रोड 5.7 अरब की स्कीम है, 4 अरब रुपए रखे गए। ये जल्दी खत्म करनी ये स्कीम है। 7 या हम शोरो 14 अरब की स्कीम, जिसके 7 आधे हम 17 अप्रैल 2017 को कैश में दे चुके हैं, उस पर वो 7 अरब भी अभी तक जो हमारे दिए वो पूरे खर्च नहीं हुए। 4 साल हो गए, इधर 2-2 साल में स्कीमें कंप्लीट करने की बात हो रही, इतने पैसे एलोकेट किए गए। ये इस तरीके की कई और हैं जो आपको मैं बता सकता हूं। इसी तरीके से बलूचिस्तान की 16 नई स्कीमें, मैंने जल्दी में ये 2 ही देखे, और 16 नई स्कीमें जो इस साल ऐड हुई हैं रोड सेक्टर में, सिर्फ रोड सेक्टर में, जो कि सूबा बनाएगा, NHA वाली नहीं, ये फाइनेंस डिवीजन में। 11.67 बिलियन, 11.67 अरब रुपए। सिंध की 5 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं, 1.5 अरब रुपए। इस साल कोई स्कीम ना NHA में है ना फाइनेंस में है, यानी फाइनेंस की वो स्कीमें होती हैं जो सूबा एग्जीक्यूट करता है उनके लिए। अब और मैं क्या बताऊं आपको कि इनकी क्या हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा जी, एक शोबा था हाउसिंग एंड वर्क्स, जब उसकी देखिए हमने तो पहले जो पहले नज़र पड़ती है ना कि जी टोटल अमाउंट्स। अच्छा, मैंने इनसे कहा हुआ है कि पिछले साल भी कहा था कि आप PSDP में सूबे वाइज दिया करें स्कीमें, ताकि पता तो चले हर एक को। आप 2000 स्कीमें उसमें आती हैं, पता नहीं चलता कौन सी सूबे की कौन सी है। तो हमें बड़ी मेहनत करके, और उसमें हम गलती भी हो सकता है कर सकते हो कि कोई KPK की स्कीम है पंजाब में डाल दी, पंजाब की बलूचिस्तान में डाल दी, मतलब ये गलती हो सकती है, इसलिए कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता। सिंध का तो पता है पूरा, तो हमने, और पिछली बार कहा गया था कि ये हम करेंगे, फिर नहीं किया, इसलिए कि गोल मोल छुपा के रखना है। बातें कल कर दी कि 90 अरब हम सिंध को दे रहे हैं, 93 अरब हम बाकी सूबों को, पंजाब को दे रहे हैं। तो आपको तो इतने पैसे मिल रहे हैं, मैंने फिर हिसाब लगा के बताया भाई ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, और मैं अभी आपको बताऊंगा, उसमें चारों सूबों की कंपैरिजन कर दी कि कैसे आप दे रहे हैं, मुझे बताएं तो सही। टीवी पे कह देने से, लिखत में होती है हर चीज़, जो अप्रूव होती है वो चीज़ होती है, और वो जो अप्रूव हुई है वो कल ये डॉक्यूमेंट है जो हुआ है, जिस पे हमने निसार साहब ने और मैंने डिसेंटिंग नोट डाला है। मैंने कह दिया डिसेंट कर रहे हैं, आज वो नोट चला जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, हाउसिंग जब हुआ तो हमने देखा कि 14 स्कीमें पंजाब की 3.75 बिलियन, 18 स्कीमें सिंध की 8.08 बिलियन, बड़ी खुशी हुई। KPK फाटा की 2 स्कीमें 136 मिलियन, और बलूचिस्तान की 18 स्कीमें 2.7 बिलियन में सबसे ज़्यादा, बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी काम, पाक PWD आके ये काम करेगी। पाक PWD का काम क्या होता था, सरकारी इमारतें बनानी है, किसी जगह में कोई ASF ने बिल्डिंग बनानी है तो वो है, फेडरल मिनिस्ट्री इंटीरियर का कोई दफ्तर है तो वो बनाना है, अगर NHA की बिल्डिंग बनानी है तो PWD आके बनाएगा, इसलिए NHA का काम रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना नहीं है। इस तरीके के काम होते हैं। हमने कहा ये कौन से काम है, देखे तो सही। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो नज़र आया, पिछले साल इन्होंने 9.7 अरब रुपए, यानी जो ये साल गुजर रहा है ना, पिछली जून में जो अप्रूव की थी, इन्होंने डाली थी स्कीमें
कैबिनेट डिवीजन में स्कीमें डालना और वो एग्जीक्यूट कराना चाह रहे थे पीडब्ल्यूडी से। इस दफे हाउसिंग एंड वर्क्स में वही उधर से शिफ्ट करके इधर डाल दी, जो पिछले साल भी थी। पिछले साल 9.7 अरब रुपए डाले 100% एलोकेशन के साथ, और स्कीमें जो रखी गई थी वो थी कि जी यूसी सेंट्रल, यूसी फलानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गलियां नालियां बनाएंगे, और इधर है मेरे पास, अगर मैं आपको बता दूं, improvement rehabilitation of different roads, streets including water sewage system in various union councils of district कोरंगी, इस तरीके से वेस्ट में है। फिर हैदराबाद में मीरपुर खास में 9.7 अरब रुपए 9.7 बिलियन की स्कीमें बनाई पिछले साल, पूरे पैसे एलोकेट किए, काम पीडब्ल्यूडी से बनवाएंगे। उन्होंने ये कहा कि चलो जी बिस्मिल्लाह, हमारा बहुत बड़ा इतराज था कि हमसे शेयर करें, हो सकता है इधर डुप्लीकेशन हो, वही काम हम करा रहे हों और आप भी करें। नॉर्मली तो ये स्कीमें सूबे से बन के ऊपर जाती हैं, सूबा बताता है कि मेरी ये जगह पे जरूरत है और आप ये स्कीमें ऐड करें, जो हमने की हैं 17 स्कीमें जो नहीं डाली थी। आप अपनी तरफ से स्कीमें ऊपर से ना डालें, लेकिन चलें वो भी कर देते। 9.7 अरब में से खर्च कितना हुआ? खर्च भी नहीं, रिलीज, इसलिए खर्च का मुझे पता नहीं अभी। वो जो नंबर उन्होंने रिलीज का दिया है कि ऑथराइजेशन जो हो जाती है 500 मिलियन, जो हमें जो इस साल भी बता रहे हैं कि हमने इतने पैसे दिए, अभी देखेंगे इस साल के आखिर में क्या होता है। 500 मिलियन, उसका इल्जाम भी हमें दिला रहे हैं कि आपने एनओसीयां नहीं दी, आपने फलाना नहीं किया। और फिर एक उसी क्या इन द सेम ब्रेथ पहले कहते एनओसी नहीं दी, फिर कहते वो तो रीअप्रोप्रिएट करके हमने कराची में नाले जो है ना उसके पैसे दिए हैं, वो भी कहाँ नजर नहीं आ रहे। इस पूरी किताब में है दिया हुआ है, लेकिन वो स्कीम नजर नहीं आ रही कहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जी ये स्कीमें देने लगे, तो मैंने इतराज़ यही किया कि जी मेहरबानी की आपकी शुक्रिया कि आपने इतनी एलोकेशन दी है, लेकिन ऐसी स्कीमें ना दें हमें, और अगर ये देनी है तो सूबे से आनी चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ना हो, करप्शन ना हो, या हमारे लोग या आपके लोग करप्शन ना करें कि एक ही स्कीम पे सूबे से भी पैसे ले लिए, वफाक से भी ले लिए। स्ट्रीट्स ऑफ यूसी, अब आराम से इसमें हमें तो बड़ा डर लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में जब हम पैसे देते हैं और प्रोविंशियल एडीपी में देते हैं कि वहां डुप्लीकेशन ना हो जाए। अब ये इन्होंने एक और दरवाजा खोल दिया उनके लिए। अच्छा, इतराज करने के बाद हुआ ये, हमारे पैसे जो थे 8.08 बिलियन से बढ़ा के 9.7 बिलियन कर दिए, और जो स्कीमें ऐड की वो मैं आपको भी बताऊंगा। पंजाब की 3.75 बिलियन से बढ़ा के, हमने कहा पंजाब की अच्छा क्या बढ़ाया, 8.2 बिलियन। बलूचिस्तान की 2700 से बढ़ा के 5.7 बिलियन, मतलब पंजाब के इन्होंने बढ़ा दिए 4 अरब रुपए, बलूचिस्तान के बढ़ा दिए 4 अरब रुपए, और केपी में कुछ नहीं बढ़ाया, और सिंध के बढ़ा दिया 1 अरब रुपया, 1.5 अरब रुपया तकरीबन। मतलब ये, और स्कीमें कौन सी दी हैं मैं ज़रा आपको, अगर आप लोगों में हिम्मत है सुनने की तो मैं बता देता हूँ। "19 नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिस्ट्रिक्ट बदीन", ये टाइटल है, ये टाइटल है जो उसमें कौन सी स्कीम है क्या है कुछ पता नहीं, सूबे से कोई कंसल्टेशन नहीं। 11 नंबर डेवलपमेंट स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, ये दूसरी स्कीम है, तो 264 मिलियन की एक है, 562 की दूसरी है। तीसरी स्कीम है 15 नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, ये टर्मिनोलॉजी है, सूबे से शेयर कर रहे हैं, सूबे ने नहीं बताया कौन सी स्कीम्स करें। और चौथी स्कीम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल रोड इन तालका लखी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर। उससे पहले भी जो स्कीम इन्होंने ऐड की थी, 8 नंबर स्कीम ऑफ मेटल रोड इन यूसी अहमद राजो, यूसी फतेहाबाद, यूसी हालेपोटो, यूसी हाजी परेल बुलेदी, यूसी मलकानी शरीफ, यूसी समन सरकार, असलम चांग उताक एटसेट्रा डिस्ट्रिक्ट बदीन। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ये आपके प्रोग्राम के नाम से चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, अच्छा लग रहा है कि एक यूसी की सड़क बनाने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं कि फलानी उताक पे मैं स्कीम बना रहा हूँ, रोड बना रहा हूँ, ये कोई अच्छा लगेगा? ये यूनियन काउंसिल लेवल की स्कीम्स है जो फेडरल पीएचडी पे में डाली जा रही हैं बगैर सूबे को कॉन्फिडेंस में लिए, सूबे को पता ही नहीं है कि कहाँ है स्कीम्स। और उधर किसी के मुंह से निकल गया, उधर मैं नहीं बताऊंगा कौन, क्योंकि क्या करें, हमें एमपीएस एमएनएस का प्रेशर होता है।
مطلب یہ ایم پی ایز ہمیں بجٹ پاس بھی کرانے نا بھائی, ادھر ہماری پتہ نہیں ہمارے اوپر قیامت برپا ہے, آپ لوگوں کو اس کی پڑی ہوئی ہے, آپ رو رہے ہیں کہ آپ کو پیسے نہیں دیے. ہماری تو حکومت ہی جاری ہے, ایم پی ایز ایم این ایز کو راضی کرنا ہے ہم نے, ایم پی ایز ایم این ایز کے لیے ایسی اسکیمیں دینی ہے ہم نے. میں نے چپ ہو گیا اس لیے کہ وہ کنٹیمپٹ کر رہے تھے کورٹ کی. سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کسی ایم پی ایم این اے کے, یہ اسکیمز, یہ ججمنٹ ہے, آپ کو دے دوں گا اگر کسی کو چاہیے, 2012 کی ہے, افتخار چودھری صاحب, جیسے افتخار چودھری صاحب کی, آپ نہیں دے سکتے. اور اتنے بڑے فورم پہ کسی صاحب نے یہ کہہ دیا, کیا کریں, مجبور ہیں, ہمیں ایم پی ایز ایم این ایز پریشر ڈال کے اسکیمیں لے جاتے ہیں. اب اور اسی وجہ سے, اچھا مزے کی بات, جب یہ میں نے دیکھا نا پنجاب کی جو نئی اسکیمیں ایڈ کی ہیں نا, جو میں نے کہا نا 3 ارب سے 8 ارب لے گئے, تقریباً 4-5 ارب ایڈ کی ہیں. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, اس لیے ہے اس میں میرے پاس. کنسٹرکشن آف شیڈ باؤنڈری وال آف جنازہ گاہ گریو یارڈ اسکولز ان ڈفرنٹ یوسیز آف تحصیل یزمان ڈسٹرکٹ بہاولپور. بہت ساری ہیں یار, میں کسی کو ہی پڑھ لوں. ڈیولپمنٹ آف ڈفرنٹ یوسیز ڈسٹرکٹ گجرات. مسئلہ ہے نا گجرات سے, پتہ نہیں سپورٹ کریں گے, پتہ نہیں کریں گے. سدرن پنجاب بھاولپور کی اسکیمز ہیں بہت ساری. سدرن پنجاب میں مسئلہ ہے نا آج کل, ایک آپ کو پتہ ہے, پتہ نہیں وہ ووٹ کریں گے, وہ گروپ کس طرف جائے گا. یہ اسکیمیں دے کے نا, اسکیمیں جو پرائم منسٹر پروگرام, کنسٹرکشن آف روڈ, پی سی سی, ٹف پیور, نالا, سولنگ, ڈرین, کلورٹ, سور پائپ, برج ان تحسین مالکوا, پھلیا اینڈ منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ. یہ جو پڑھ لوں بھائی میں کہیں سے بھی. ڈیولپمنٹ آف اسکیمز ان ڈفرنٹ یوسیز آف ڈسٹرکٹ گجرات 238 نمبرز ڈیولپمنٹ اسکیم. یہ فیڈرل پی ایچ ڈی پی ہے بھائی. یہ اور کہا گیا کہ یہ ایم پی ایز ایم این ایس کے پریشر میں آ کے ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں ہم کیا ان سے آگے میں کہوں کیا اس کے بعد. یہ پھر ادھر, اچھا بڑا مجھے تو بڑی حیرت ہوئی, ادھر بڑی سینے ٹھوک ٹھوک کے کہا گیا کہ کسی صوبے میں ہم نالے گلیاں نہیں بنا رہے جو سندھ میں ہم بنا رہے ہیں, جو احسان کر رہے ہیں. یہ ساری ٹف ٹائل اور یہ کیا ہے جو آپ ڈال رہے ہیں باقی صوبوں میں, ہر جگہ ڈال رہے ہیں بھائی. یہ یو سی لیول, آپ پیسے اگر زیادہ ہیں آپ صوبوں کو دیں, صوبوں کو پرائرٹیز پتہ ہیں. بہت افسوس ہوا یہ کہا گیا کہ جی ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے, سندھ کے لوگوں کو دیں گے. سندھ حکومت سندھ کے لوگوں کی نمائندہ ہے, جیسے پنجاب حکومت پنجاب کے لوگوں کی نمائندہ ہے, خیبر پختونخوا کی ہے. آپ صرف ادھر ہمارے لیے یہ نئے قانون بناتے ہیں. آپ 2 پاکستان کی جو ہم بات کرتے ہیں ادھر نظر آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی وفاق کے پیسے پہ چودراہٹ کرنے نہیں دیں گے سندھ کو. یہ پیسے 70% سندھ سے جا رہے ہیں آپ کے پاس. یہ قسم کی زبان نہ استعمال کریں. جو میں بات کرتا ہوں, دیکھیں میں نے دو سینٹنس میں نے کہا 70% سندھ سے جاتا ہے. کیا میں نے غلط کہا؟ یہ کیا فیکٹ نہیں ہے؟ لیکن یہ کہنا چودراہٹ نہیں کرنے دیں گے, یہ بڑی, کیا آپ کا مقصد ہے؟ چودھری برے لوگ تو نہیں ہوتے, لیکن ہم اپنے لوگوں کی انٹرسٹ کے لیے اگر آپ سے کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں سندھ حکومت کو نہیں دیں گے, ہم ایک ڈھیلا نہیں دیں گے. یہ بھی کہا گیا تھا. آپ ذرا سوچیں تو صحیح, آپ کیا مرتبہ ہے اور آپ کس طریقے کی زبان استعمال کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو سارے فیکٹس بتا رہا ہوں, جو ادھر نمبرز ہیں وہ دے رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ضرور اپنی گلے شکوے کر رہا ہوں. اچھا جی, ادھر ہی کہا گیا کہ جی یہ بالکل غلط ہے, یہ چیف منسٹر جو ہے غلط بتا رہے ہیں, بیان غلط کہہ رہے ہیں ساری چیزیں, اور ہم نے دیکھا 90 ارب ہم دے رہے ہیں سندھ کو اے ڈی پی میں جو پی ایچ ڈی پی ہے, اور 93 بلین دے رہے ہیں. یہ نمبر دیے 93 بلین دے رہے پنجاب کو, کے پی کے ان کا بھی کچھ بتایا, مجھے یاد نہیں اس وقت. میں نے کہا بتا دیں جی جو دے رہے ہیں, یہ ایگزیکٹ مجھے تو نظر نہیں آ رہے, ہم آپ کو بھیج دیں گے.
کہ میں 4 دن سے شور مچا رہا ہوں, ادھر ہی دے دیتے ہیں نا, جو چیزیں سامنے آ جاتی میں آپ کو بتا دیتا. میں نے ادھر ہی بیٹھ کے صرف 1 2 3 4 ڈپارٹمنٹس جو میرے پاس ریڈیلی موجود تھے, اویلیبل تھے, باقی بھی تھے لیکن ضرور یہ ادھر بیٹھ کے بنایا تھا جلدی سے. یہ پرچہ جو ہے نا میں نے ٹوٹل کیے سارا. جناب یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, NHA میں 25 اسکیمیں پنجاب کی, 21 KPK کی, 17 بلوچستان کی, 6 سندھ کی. اچھا 6 اس لیے ہو رہی ہیں جی, 6 بھی کمبائنڈ اسکیم ہے. فار ایگزامپل جو جامشور و سیون روڈ بتا رہا ہوں, اس کو ایک اسکیم کو 3 اسکیمیں ڈالی ہوئی ہیں, 2 سندھ کی ہیں, 1 باہر کی ہے. تو کمبائنڈ اسکیمیں جو انٹر پروونشل ہوتی ہیں ان کو بھی رکھا گیا ہے اس میں. 44.5 ارب پنجاب. اچھا ٹوٹل کاسٹ ان اسکیمز کی 1038 ارب, یعنی 1 ٹریلین سے اوپر جو پنجاب کی اسکیم ہے NHA میں. ایلوکیشن 44.5 ارب جو میں نے ابھی بتا چکا تھا آپ کو. KPK کی 21 اسکیمیں 535 ارب روپے کی ٹوٹل کاسٹ, ایلوکیشن 39 ارب روپے کے قریب. بلوچستان کی 17 اسکیمیں 437 ارب روپے کی کاسٹ, ایلوکیشن 24 ارب. ہماری 268 ارب روپے, مطلب بتایا نا میں نے ٹوٹل کاسٹ 1 ٹریلین 535 بلین 437 بلین اینڈ 268 بلین, اور 15.7 بلین کی ایلوکیشن جو میں نے آپ کو بھی بتائی, جس میں 7.5 ارب روپے ہیں VGF فنڈنگ کے. فائنینس 18 اسکیمیں پنجاب کی 120 ارب روپے کی ٹوٹل کاسٹ, 35.6 ارب روپے کی ایلوکیشن. 10 اسکیمیں KPK کی 95.4 ارب روپے کاسٹ, یعنی پنجاب کی 120.9 121 سمجھ لیں, KPK کی 95. بلوچستان کی 32 اسکیمیں 140 ارب, سندھ کی 2 اسکیمیں 4.8 ارب. ایلوکیشنز پنجاب 35.5, KPK 66.5, بلوچستان 141, سوری نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں, پنجاب 35.5, KPK 66.5, بلوچستان 18.8 تقریباً 19 ارب, سندھ 1.5 ارب. اس طریقے سے واٹر اور ہاؤسنگ اور PND یہ سب ملا کے صرف ان 4 ڈپارٹمنٹس میں پنجاب کی ایلوکیشن 94 ارب ہوگی. تو یہ میں نے کہا, آپ نے کہا 93 ارب, یہ 4 پہ مجھے 94 پہ تو ابھی پہنچ گیا ہوں. صرف 4 سیکٹر لیے میں نے, اور انہی 4 سیکٹر کا KPK کا ہے 128 ارب, بلوچستان کا ہے 68 ارب, اور سندھ کا ہے 64 ارب. اب اس میں وہ اسکیمیں ہیں نا, یہ ساری انکلوڈڈ ہیں, ٹفٹائل 19 اسکیم آف بدین, لکھی ڈسٹرکٹ شکارپور میں روڈ, یہ سب شامل ہیں اس میں, جو سندھ حکومت نہیں ریکمینڈ کر کے بھیج رہی ہیں, سندھ حکومت سے صلاح مشورہ نہیں لے جا رہی, یہ ڈائریکٹ آ رہی ہیں. اسی طریقے سے میں نے ایک اور اعتراض ڈالا تھا, 10.3 ارب روپے انہوں نے ڈالے ہیں PND میں, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن. کسی اور صوبے کو کوئی پیسے نہیں دیے اس ڈویژن میں, صرف سندھ پہ یہ مہربانی ہے. وہ مہربانی کیسی ہے کہ ایک کمپنی بنا دی ہے SIDCL, اس کو یہ پیسے سارے جائیں گے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کر دیا. پچھلے سال کیبنٹ تھا, ہر سال بدلتے ہیں اپنے پیرنٹس, یہ ہر سال بدلتے ہیں. میں یہی کہوں گا نا, پیرنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہر سال بدلتے ہیں اپنا, کبھی کیبنٹ ہوتا ہے, کبھی فائنینس ہوتا ہے. اس سال اس کا PND ہے SIDCL کا. 10.3 ارب روپے دیے گئے, اور میں نے ادھر بتایا بغیر صلاح مشورے کے سندھ حکومت سے. گرین لائن منصوبے نے پچھلے مانسونز میں جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں حالت کی تھی سب کو پتہ ہے, اور ادھر میں نے بتائی کہ ان لوگوں نے بغیر صلاح مشورے کے ڈرینز کے اندر فاؤنڈیشنز ڈال دی تھی, ڈرینز بلاک کر دیے تھے. آپ سب کو پتہ ہے, یہ میں خود سائٹ پہ جا کے دیکھی تھی یہ چیزیں. 10.3 ارب میں نے اپنے خط میں لکھا, اور میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائے ادھر. نہیں برداشت کریں گے ہم, وی ول ریزسٹ. یہ اس طریقے سے سندھ کو ٹریٹ نہ کریں, 2 پاکستان نہ بنائیں. وہاں پہ وفاق صوبوں کو پیسے دے رہا ہے, خرچ کرو. ہم چلے خرچ آپ کریں, ہم سے کنسلٹ تو کریں, ہماری پرائرٹیز تو دیکھیں. نمائندے ہم ہیں,
آپ پرائرٹیز کس کی دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. اگر آپ یونین کاؤنسل میں جا کے روڈ راستے نالیاں بنائیں گے پرائم منسٹر پروگرام میں, یہ اچھی بات تو نہیں ہے. یہ کہیں پہ, اور یہ جب یہ اتنی بحث و مباحثے میں ایکسیپٹ بھی کی گئی چیزیں کچھ, فار ایگزامپل میں نے کہا کہ انہوں نے کہا 4 بار ہونی چاہیے این ای سی کی میٹنگ. فیڈرل فائنانس منسٹر نے بھی یہ کہی تھی بات, ان کو میں کریڈٹ دوں گا, اور میری بات نہیں مانی, جب انہوں نے کہی تو مان لی گئی بات. اب بات تو میری بھی پچھلے سال مانی گئی تھی کہ کم از کم 2 میٹنگز ہو. کنسلٹیشن پروونسز کی بات کی گئی کہ جی کریں گے, لیکن آگے سے کریں گے, یہ چھوڑ دیں, مطلب آج جان چھوڑیں ہماری, اب آگے سے کریں گے, پھر اگلے سال بیٹھے ہوں گے پھر یہی باتیں کریں گے اگر یہ بیٹھے ہوئے تو. یہ سارے اعتراضات میں نے ادھر رکھے. میں نے آپ کو نمبرز کے ساتھ بتایا, میں کوئی بغیر فیکٹس کے بعد بات نہیں کر رہا. الزام میرے اوپر یہ, یعنی سندھ حکومت کی, یہ چاہتے ہیں کہ یہاں خرچ ہی نہ ہو پیسہ. بھائی یہ خرچ یہ کر رہے ہو تم. ہم ادھر کتاب میں ڈالا گیا ہے, یہ میں ابھی پھر یہ بتاتا ہوں شروع میں. یہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر. Karachi Transformation Plan was approved at a total size of 739 billion, which includes federal PSDP financing of 98.2 billion, PPP mode financing of 509 billion, मतलब federal funding 79 billion کی رکھی, PPP موڈ میں 509 ارب, جس میں بڑا ایک اماؤنٹ ہے اس کا KCR وغیرہ کا. سپریم کورٹ فنڈ آف 124.8 بلین. میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ فنڈز ہیں وہ کس چیز کے لیے سپریم کورٹ نے لیے؟ بحریہ کی زمین کے لیے. زمین کے پیسے کس کو جانے چاہیے؟ صوبے کو. آپ کیسے کلیم ڈال رہے ہیں؟ کلیم ڈالا ہوا ہے انہوں نے, انکانسٹیٹیوشنل کلیم ڈالا ہوا ہے. اگر غلطی میں نے کی ہے اور سپریم کورٹ نے فار ایگزامپل میں اپنے اوپر لے رہا ہوں نا, اگر میں نے غلطی کی اور سپریم کورٹ نے پکڑی ہے تو پیسے مالک یعنی سندھ کے لوگوں کو جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے؟ اور ایک اور بات بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ صوبے کو جو پیسے ملتے ہیں وہ پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کا پارٹ بنتی ہے. یہ ساری کانسٹیٹیوشن کی چیزیں, اور پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کو خرچ کرنے کا اختیار, اس کے اپروول دینے کا اختیار صرف صوبائی اسمبلی سندھ کو ہے. اور زمین کے پیسے بیکم پارٹ آف پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ, اینڈ اونلی دی پروونشل اسمبلی ہیز دی آتھرائزیشن ٹو الاؤ اٹس ایکسپینڈیچر, اور الاؤڈ ٹو آتھرائز اٹس ایکسپینڈیچر. اور یہ اپنی طرف سے بھیج رہے ہیں. اچھا جی, the plan focuses on restoration of revamping of nalas, rivers, construction of road, mass transit projects and water supply to Karachi. An amount of 25.4 billion is allocated in PSDP 2021-22. باتیں انہوں نے بہت کی نالوں اور ریورز کی کنسٹرکشن کے لیے. مجھے ایک سکیم, یہ پوری کتاب ہے, اگر کہیں مل جائے, ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہوئی, بہت سارے ہے نا مس ہو گئی ہو, مجھے نظر نہیں آئی ہے. جو انہوں نے پیسے رکھے ہیں, کہتے 25.4, میں نے پوری کوشش کی, مجھے 23.2 ارب روپے ملے ہیں, اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے. K4 پہ انہوں نے 15 ارب رکھے, سب سے بڑا اماؤنٹ, اور میں نے اس پہ کہا ہے کہ یہ ایک تو 15 سے بہت زیادہ چاہیے, اور وہ خود مانتے ہیں. سیکنڈلی, اس وقت وہ ڈیزائن ریویو میں ہے پروجیکٹ. میرا نہیں خیال کہ سال میں یہ خرچ ہو سکیں گے پیسے, لیکن یہ رکھیں, مان لیتے ہیں. کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو فائنانس کے نا, اس کی 1500 ملین اس پہ رکھے ہیں. SIDCL کو 5000 ارب دیے ہیں, ایک 5000 ارب نہیں 5 ارب, سوری ہاں غلطی ہو گئی. گرین لائن کے لیے تقریباً 3 ارب ہیں. ادر باقی ملا کے 2.1 بلین بنتے ہیں, اور KCR کے لیے انہوں نے 1 ارب رکھا ہے. 23.2 بنتے ہیں, 25 بھی نہیں بنتے انہوں نے ٹوٹل کیا. ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو گئی ہو, لیکن یہ اسکیمز تو پرانی چل رہی, نئی کون سی ہے بھائی؟ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان, کیا K4 نیا ہے؟
کیا کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ نیا ہے؟ کیا گرین لائن نہیں ہے؟ وہ تو نواز شریف کہہ کے گئے تھے کہ 1 سال میں بنا کے دیں گے، 2016 میں تحفہ۔ KCR نہیں ہے، کون سی نئی اسکیم ہے؟ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، ہاں نئی اسکیمیں ہم نے کی ہیں، اب اس بجٹ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو نہیں تھی پہلے۔ آپ ایک تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو وائی جنکشن سے روڈ بن رہا ہے ہاکس بے کی طرف، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نئی اسکیم ہے نا، پہلے نہیں تھی۔ سائڈ کے روڈز بن رہے ہیں تقریباً 1 ارب روپے کے، یہ نئی اسکیم ہے نا، پہلے نہیں تھی۔ میران ہائی وے بن رہا ہے، یہ نئی اسکیم ہے نا، پہلے نہیں تھی۔ اس میں کون سی نئی اسکیم ہے میرے بھائی؟ ہاں نئی اسکیم ہے، نالیز اینڈ ڈرینز آف ڈسٹرکٹ سینٹرل UC نمبر فلانی، یہ ہے میں یہ ہے 19 نمبر اسکیمز آف ڈسٹرکٹ بدین۔ کون سی اسکیم ہے کچھ پتہ نہیں، صوبے کو کانفیڈنس میں لیے بغیر۔ تو ہمارے اعتراضات 2-3 تھے جو کہ ہم جو نوٹ آف ڈسینٹ ہے اس میں لکھ کے دیں گے کہ نمبر 1 ہماری ایلوکیشنز بہت کم ہیں، صوبے کی کوئی اسکیم، ہم نے 17 اسکیمیں بھیجی تھیں، ان میں سے ایک بھی اسکیم انہوں نے نہیں ڈالی، نئی اسکیم جو ہم نے بھیجی ہیں اسکیم۔ ایلوکیشنز جو ہیں بھی وہ صوبے سے رائے لیے بغیر، اسلام آباد سے آپ نے UC کے اندر ڈرینز اور نالی اور ٹریپ ڈالنا اور کموڈ بنانا، یہ ڈال دیے اسکیمز ڈائریکٹلی۔ یہ اعتراضات ہمارے ہیں اور انہی اعتراضات کے ساتھ ہم ایک نوٹ آف ڈسینٹ بھی بھیجیں گے۔ اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں کہ جو ہیں۔ شاہ صاحب سوالات اگر سینئر آدمی میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بتائی ہے اور جو کچھ صوبے سندھ کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ پانی کا مسئلہ ہو، لینڈ آرڈر کا فنڈ دینے کا مسئلہ ہو، سندھ کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور کیا سندھ حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ 70% جو ان کو دے رہی ہے خود خرچ کرے؟ دیکھیں، پہلا سوال کیوں کیا جا رہا ہے وہ تو بہت ظاہر ہے نا۔ یہ تو بھائی صاحب آپ اتنے سینئر آدمی ہیں، یہ تو سندھ کے لوگوں کو سزا دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر ملیر میں الیکشن ہوتا ہے، مجھے ابھی ووٹ یاد نہیں ہے لیکن ان کے اگر جو پچھلے ووٹ لیے تھے ان میں سے 10% لیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بڑھتا ہے تو سزا تو دینی ہے نا۔ اگر 4000 پہلے کتنے تھے، 16 سے 4000 ہوتے تو سزا تو دینی ہے نا بھائی۔ اگر بدین میں الیکشن ہوتا ہے وہ وڈرائی کر جاتے ہیں ایک دوسرے کینڈیڈیٹ کے اوپر جو جس پارٹی سے ان کا اتحاد بھی نہیں ہے، جس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ووٹ پتہ نہیں 10% رہ جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ڈبل ہو جاتے ہیں، سزا تو دینی ہے۔ اگر NA 249 میں پہلے نمبر سے 7ویں نمبر پہ جانے سزا تو ملے گی نا بھائی۔ تو یہ آپ کا جو سوال ہے بازی صاحب، سوال بنتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت کلیئر ہے، یہ سندھ کے لوگوں کو سزا دے رہے ہیں کہ کیوں ووٹ نہیں دیتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا دے کے شاید ووٹ لیں گے۔ سندھ کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کی بہتری کون چاہتا ہے۔ دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم روک نہیں سکتے، نہیں روک سکتے۔ آئین کو ہم مانتے ہیں منوان، آئین میں یہ لکھا ہے کہ جو ٹیکسز فیڈریشن نے کلیکٹ کرنے ان کے پاس جائیں گے اور پھر وہ ڈسٹریبیوشن پراپر ہو۔ ہم اپنا کیس NFC میں بھی ضرور ڈالیں گے، لیکن ہم جیسے آپ کا سوال ہے بڑا کلیئر، ہم آئین کے تحت چلیں گے، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ منیر صاحب ایک منٹ، سینئرز بیٹھے اور پھر بعد میں شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بہت سارے وفاقی حکومت کو خطوط بھی لکھے اور یہ سلسلہ بہت سالوں سے جاری ہے، لیکن ابھی تک سندھ کو کوئی ریلیف جو ہے نہیں مل سکا ہے فنڈس کی فراہمی کے حوالے سے۔ کیا کسی عدالتی فورم پہ بھی یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آئین عدالت میں اگر ہم جائیں گے، مجھے نہیں، میں نے ڈسکس نہیں کیا اپنے لاء ڈپارٹمنٹ سے، لیکن میرا جو فرسٹ ریئیکشن اس کا نا، عدالت کہے گی کہ جی ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، ہر ایک کی دی ہوئی۔ اور وہ پچھلی بار تو مجھے کہا گیا تھا، اس میں آپ کو منٹس پیچھے مجھے کہا گیا تھا پچھلی بار کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ سے اجازت لینے کی، آپ سے وہ لینے کی۔ اب اس دفعہ انہوں نے تھوڑا سا ٹون کچھ چینج کیا، بلو ہاٹ بلو کولڈ جیسے ہوتے ہیں، تو وہ تو منٹ کیا پچھلی بار انہوں نے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کو سزا سندھ کے لوگ دیں گے، پورے پاکستان کے لوگ دیں گے، اس لیے پورے پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، ظلم
تو ہوتا ہے جی انصاف جو ہے نا وہ اس کے فار ریچنگ اگر آپ نا انصافی کریں وہ ان کو مل رہنا چاہیے. صرف سندھ کی بات نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کتنی 14 الیکشنز ہوئے ہیں, ان میں سے 13 آ رہے ہیں نا, یہ سب کو پتہ ہے بھائی, سزا سب کو مل رہی ہے. احباب سفید بالوں والے یا اگر کہیں معاشرہ لگتا ہے تو اس کو پابندیاں لگتی ہیں. سندھ کی جو اقتصادی ناکہ بندی کی جا رہی ہے اس کے پیچھے صرف یہ ہے کہ سندھ کے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے یا سندھ کے شعور کا معاملہ ہے, کیا معاملہ کیا ہے کہ وہ بتائیں. یہ تو بالکل ہی ایک آپ نے فلسافیکل ڈسکشن میں مجھے ڈال دیں گے. میں تو بڑا سیدھا سیدھی بات کر رہا ہوں کہ یہ سندھ کے لوگوں کو سزا دینا ہے اور ان کو, میں منہ سے نکل گیا تھا سندھ تو ہمارا نہیں ہے, یہ وہ بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کسی نے کہا تھا سندھ تو ہمارا نہیں ہے. حمید سمرو صاحب شاہ صاحب وفاق کی زیادتیاں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن 2 دن پہلے جو سندھ نے ایک نیا منظر دیکھا, میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. بسم اللہ. بحیرہ ناؤ والا جو مسئلہ ہے, تو اس مسئلے کے حوالے سے سندھ حکومت کا کردار جو ہے نا وہ کافی مشکوک نظر آتا ہے, کیونکہ اگر وہاں پہ قبضہ ہوا ہے, وہاں سے قدیم لوگوں کو, گاؤں والوں کو وہاں سے اٹھایا گیا, کسی بھی طرح سے تشدد کر کے یا کیا ایس پی منیر کا خاص طور پہ ذکر ہوتا ہے اس حوالے سے. سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس میں تسلیم کیا گیا کہ غلط طریقے سے الاٹمنٹ ہوئی, سب کچھ ہوا. تو کتنے افسران کے خلاف آپ نے آج تک کارروائی کی اس فیصلے کی روشنی میں, کتنے مجرمات جو ہے اس فیصلے کی روشنی میں آپ نے ہٹائے. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ اس پروجیکٹ کی باؤنڈری وال کیوں نہیں ہے, یہ کیوں بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. اطلاعات ہے کہ یہ بلوچستان کی سرحدوں کے اندر اب یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ اس کی اراضی کیا ہے, کتنے ایکڑ پر مشتمل ہے, کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی جاتی ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ کچھ اور بتاتا ہے, اور اب یہ جو کچھ ہوا یہ نفرتوں کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی, خاص طور پہ سندھی اور جو دیگر زبانیں بولنے والے ہیں یا اپنے شہری علاقے کے لوگ. تو یہ سندھ حکومت اس پورے اس میں کیوں مشکوک دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, پوزیشن کے لیے ہاں دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے کافی لمبا سوال کر لیا. سب سے پہلے تو اس کو سپریم کورٹ نے کیا جیسے کہ بنی گالا کو ریگولرائز سپریم کورٹ نے کیا. انہوں نے بتایا کہ جی یہ زمین ہم ان کو دے دیتے ہیں. اب اس کو ہم کچھ نہیں, انہوں نے جو بھی مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ کی, جو کیسز چل رہے تھے وہ سارے ختم کر دیے اس کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا, ساری بات آپ کو پتہ ہوگی, ٹھیک ہے. جو بحریہ کو سپریم کورٹ نے زمین دی ہے اس کے اندر ان کو پوری اجازت ہے کہ جو اپنی ڈیولپمنٹ کرنا چاہیں کریں. اس کے باہر اگر انہوں نے کوئی زمین لینی ہوگی تو ایک پراپر پروسیس میں وہ بزنس کرنا چاہیں کر سکتے, ہم نہیں روکتے. یہ جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے اس میں ہمیں پتہ چلا تھا, بتایا گیا تھا کہ جی فلانی تاریخ کو ہم پروٹیسٹ کریں گے. ہم نے بالکل کلیئرلی کہا کہ ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں, ہم کسی کو پروٹیسٹ کو نہیں روکیں گے, ایک پیسفل پروٹیسٹ کو. ناصر شاہ صاحب نے پرسنلی کچھ لوگوں سے بات بھی کی, انتظامیہ نے کی, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ٹینٹ لگا کے دیے, پانی مہیا کیا, گرمی کا ٹائم تھا. ہم نے 2-3 چیزیں جو کہ ہر ایک کے لیے, ناٹ پرٹیکولرلی بھی میں بھی کروں گا احتجاج, ہم بھی کر رہے ہیں نا پانی کے سلسلے میں احتجاج, کہ جی آپ روڈ بلاک نہیں کریں گے, خاص طور پہ سپر ہائی وے, اس لیے کہ آپ کی میجر آرٹری ہے. اب وہ قانون میں لکھا کہ نہیں بلاک کر سکتے, کوئی میں نے اسپیشل نہیں بنایا. آپ کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور آپ اینٹی اسٹیٹ بات نہیں کریں گے, اینٹی اسٹیٹ پاکستان کے خلاف بات نہیں کریں گے. وہ لوگ آئے, انہوں نے اپنی تقاریر بھی کی, اور کافی دیر تک وہ تقاریر ہوئیں, اور پھر انہی میں سے, اس لیے کہ وہ ایویڈنس موجود ہے, بڑی باتیں ہوئی ہیں, انہی میں سے کچھ لوگوں نے, اور تقریباً کافی لوگ پکڑے بھی گئے, مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں پتہ, ایف آئی آرز بھی 11 کے قریب داخل ہوئی ہیں, 2 اسٹیٹ نے کرائی ہیں, ابھی تک 9 ایف آئی آرز پرائیویٹ لوگوں نے کرائی ہیں جن کے املاک کو نقصان ہوا ہے. ان لوگوں نے
उन अमलाक को नुकसान पहुंचाया, रोड ब्लॉक किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए, ये सब डॉक्यूमेंटेड हैं, शक्लें भी हैं। ये नहीं कि मैं ए बी या सी को पकड़ लूँगा, इसमें जो लोग मौजूद हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ पहले तो होते ना एंड अदर्स, लेकिन जो भी अरेस्ट होगा वो अरेस्ट होगा। अगर उधर पाया जाएगा बहरिया के लिमिट्स के अंदर तोड़फोड़ करता हुआ देखा जाएगा, उसको हम उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेंगे। इसलिए कि प्रोटेस्ट करना हर एक का हक है, हम सबको अलाउ करेंगे, लेकिन उस प्रोटेस्ट के दरमियान कानून को हाथ में लेना किसी का हक नहीं है। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, जिन लोगों ने इंस्टिगेट किया है, अब वो समझ रहे हैं कि आगे हम और करेंगे, ये अलाउड नहीं है। हाँ, जैसे मैं फिर कहता हूँ, अभी नहीं, जब 2 महीना एक पहले एक और वाक़या हुआ था, FIR भी कटी थी, लोग अरेस्ट भी हुए थे, जो कब्जे करने की या जो जिन्होंने एग्रेशन किया था वो हुए थे। आगे भी ऐसा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल को जी कोई आ जाएगा किसी और इलाके में कि जी ये इधर खाली करो और तोड़फोड़ शुरू करें तो क्या हम एक्शन नहीं लेंगे? तो वो एक्शन लिया जाएगा। और इसमें जहाँ तक आपने क्लियर करने की बात की ना, वो क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है। अब मैं और क्या क्लियर करूँ? वकील एक मिनट, एक वकील राव साहब जी हाँ, वकील साहब मामला वफाक कहता है कि ना ज़िमनी इलेक्शन का है, ना वोटों का है, और ना जो है कोई सियासी मखासमत है सिंध से। वो कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट है, सिंध गवर्नमेंट, पीपल पार्टी की सिंध गवर्नमेंट पे हम ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो करप्शन की नज़र कर देते हैं। हम सिंध में काम करवाएंगे, कराची में भी खासतौर पर, लेकिन SIDCL के थ्रू करवाएंगे, जिसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी तरस की मुदाखलत करार दे रहे हैं। तो ये वाकई भाई मैं बता चुका हूँ। ये देखिए, मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूँ ना, मैं सिर्फ ये लफाजी नहीं इस्तेमाल करता, मैं तो नंबर्स बता रहा हूँ। किसी और सूबे में SIDCL क्या ट्रस्ट नहीं है? सिर्फ चोर डाकू कह के अपने 5 साल गुजार देंगे आप, और आपके पास कोई करने के लिए नहीं है। आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद चोर डाकू शुरू करते हैं और उसी पे ख़त्म करते हैं, और काम कोई नहीं करते। तो मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ कि ये एलोकेशंस हैं। क्या सूबे की इलेक्टेड हुकूमत से, सूबे की इलेक्टेड असेंबली से राय लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? इसमें ट्रस्ट की कहाँ से बात आ गई? यही मुझे याद है ना, दौर में मैं चीफ मिनिस्टर 2016 में जब इलेक्ट हुआ, उस वक्त हम 2 सूबे अपोजिशन में थे, इसलिए कि PTI की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में थी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। आज भी मुझे कहा जाता है, उधर बैठ के कहते हैं कि जी जब उस वक्त भी तो PMLN अपनी मर्जी से स्कीमें कर देती थी KPK में, तो क्या अच्छी बात थी वो? मतलब ये क्या अच्छी बात थी? ये जस्टिफाई करते हैं। जबकि उस वक्त परवेज खटक साहब बैठे हैं, उनसे पूछें कि उनके साथ खड़ा होता था मैं कि नहीं, जब भी ज्यादती सूबे के साथ होती थी। क्या बलूचिस्तान के साथ हम खड़े होते थे कि नहीं? क्या ये याद नहीं है कि NEC की जो आखिरी मीटिंग हुई थी PMLN की गवर्नमेंट में, शायद खाकान अब्बासी के ज़माने में, 3 सूबे वॉकआउट कर गए थे, वो उनको याद है कि नहीं? तो क्या सूबे अपनी बात नहीं करेंगे कि यार, अपने लोगों के लिए बात नहीं करेंगे कि? और उसको डिस्ट्रस्ट में कह दिया, फिर उनको चोर डाकू कहना शुरू कर दिया, फिर उन पे केसेस बनाने शुरू कर दिए। यही चला रहे, इससे फायदा कोई नहीं होगा। फायदा नजर आ गया ना, सारे इलेक्शन हारते चले जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 2023 में सब पता चल जाएगा। सीएम साहब बहरिया टाउन में जो वाकया पेश आया, उसमें ऐसी फुटेज भी देखी गई जिसमें लोगों को मुतहरा के पानी की तस्वीरें हाथ में थी। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वहां पर जो केमिकल इस्तेमाल हुआ वो भी पहले भी जो हुए हैं वाकया हुआ, ऐसी कोई वहां पर आप लोग ने कोई इंक्वायरी बिठाई, पता तो लगे बिल्कुल ये केमिकल कहां से आया, ये असल लोग कौन है, ये रिसालत को भड़काने की कोई साजिश तो नहीं है? मैं बिल्कुल, ये सारी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं आपको 1-2 चीज़ें बता दूं कि ऑब्वियसली उधर प्रोटेस्ट होना था, इंतज़ामिया ने, पुलिस ने अपने किए थे, हम प्रोटेस्टर्स को नहीं रोक रहे थे। उस दिन जहाँ तक मुझे पता है बहरिया टाउन में
اور لوگوں کا داخلہ منع کر دیا گیا تھا اس لیے کہ بند تھا. تو کہاں سے لوگ آئے اگر کوئی اور تھے؟ لیکن جو بھی فوٹیجز اویلیبل ہیں، بہت زیادہ فوٹیجز اویلیبل ہیں، ان سب کو انالائز کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی انوالوڈ ہوگا، ہم حقی لوگ جو ہوں گے، جو واقعی انوالوڈ ہوں گے، ان کو ہم سزا دیں گے، اور جو ان کو انسائٹ کرنے والے ہیں ان کو سزا دیں گے. انسائٹ کرنے والے بھی دیکھیں، یہ نہیں کہ ہوگا کہ جی صرف غریب آدمی جو ہے وہ ورکر کو دے دیا اور مراد علی شاہ کو چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہوگا. میرے بھائی وہ ساری فوٹیجز ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں نا، وہ ساری فوٹیجز ہیں. توڑ پھوڑ اگر اے بی اور سی نے کی ہے نا، اس کی شکل نظر آ رہی ہے اور اسی شکل والے لوگ گرفتار ہیں. اور آپ یہ بالکل ذمہ داری سے میں کہتا ہوں کہ کسی کو بھی غلط گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور جو اصل لوگ ہیں نا پہچان کے، اس لیے کہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، کوئی اگر ایسا ہی کرنا ہوتا نا تو وہ سی سی ٹی وی بند کر دیتے نا ساری. بھائی دو یار کچھ تو عقل کی بات کر لو. اگر میں نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو یہ میں کیمرہ بند کر کے پھر کروں گا نا. کیمرہ میں نے آن کیا ہوا اور میں غلط کام کرا رہا ہوں، ایسے نہیں ہوتا. یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ ایکچوئل جو گراؤنڈ پہ. اور میں کسی پہ الزام ابھی نہیں ڈال رہا، ساری چیز انویسٹیگیٹ ہو کے جو صحیح کلپریٹس ہوں گے ان کو سزا ہوگی، کسی کو غلط سزا نہیں ہوگی. لیکن ایک طرف یہ کہنا کہ جی نہ کرو، جیسے ہوتا ہے نا، وہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ جب دو لڑ رہے ہوتے ہیں تو جس کو مار کھلوانی ہوتی ہے اسی کو روکتے ہیں، یار نہیں کرو نہیں کرو، دوسرا مار رہا ہوتا ہے. یہ حالت کہ پاکستان ٹور سے واپس آ رہا تھا تو آپ کی بات سن کے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی جو ہمارا موٹر وے ہے وہ بہت بری صورت حال میں. کون سا والا؟ یہ جو ملتان سے سکر والا، اس کے بعد کا حصہ ہے. نہیں، ملتان سے سکر تو اچھا ہے، سکر تو حیدرآباد کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں بہت بری حالت میں، اور واقعی دیکھا کہ روڈ انفراسٹرکچر بہت خراب ہے. سر آپ نے بات کی اسکیمس کی، حقیقت میں آپ جو پوائنٹیشنز کر رہے ہو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کافی اسکیمس میں سندھ کا ڈیٹا نظر نہیں آ رہا. سر نئی اسکیمس اگر سندھ حکومت کی بات کرتے ہیں، سندھ حکومت کے ٹینیور کو دیکھتے ہیں، جو نئی اسکیم آپ 3-4 اسکیم دلوا رہے ہیں، تو جس طرح آپ سائٹ ایریا کی بات کر رہے ہیں، سائٹ ایریا سالوں سے برباد ہے. 1 ارب روپے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، 1 ارب روپے جو وہاں کے صنعتکار اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہر سال بجٹ میں ہوتی ہے، ملتی نہیں، لیکن اس سال مل رہی ہے. تو کون سی سائٹ ایریا روڈ انفراسٹرکچر؟ نہیں، پچھلے سال. خیر آپ بات کر لیں. ہاں جی. دوسرا سر آپ نے اناؤنس کیا تھا کیماڑی پل کے حوالے سے کہ جون میں کمپلیٹ ہو جائے گا، جو ٹوٹ کا شکار تھا اس کے لیے آپ نے 1 بلین روپیز کا آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ ہو جائے گا. کماڑی پل، یہ جو کماڑی پل سے ہائی سائڈ پچھلی طرف جاتا ہے، پورا بیڈ ٹوٹا ہوا ہے، جو اس کا ایکسپورٹ پروسیسنگ کا سارا سسٹم رہتا ہے، وہ آپ نے تقریباً اناؤنس کیا تھا کہ ہم جون میں کمپلیٹ کر دیں گے. وہ میں نے جو اناؤنس کیا تھا وائی جنکشن سے، گلبائی سے وائی جنکشن والا روڈ، وہ کمپلیٹ انشاءاللہ جون میں ہو جائے گا. اچھا، میں آپ کے سوال سمجھ گیا، جو میں جواب دیتا ہوں. یہ تو میں نے نئی سکیمز بتائی نا. پچھلے 3-4 سالوں میں کئی ڈیولپمنٹ سکیمز کراچی میں ہوئی جو ہم میگا سکیمز کے مت میں کرتے ہیں. شارع فیصل میں ریپیٹ کروں گا اس لیے کہ پرانی شارع فیصل 1970 کے بعد ہم نے اب ایکسپینڈ کیا، اس کو ریپیئر کیا ہے. طارق روڈ کا پورا ایریا، یہ ساری سکیمز کراچی میں انڈر پاسز بنائے ہیں، اوور ہیڈز بنائے ہیں، یہ پچھلے 3-4 سال میں ہوئی. میں تو نئی اور بنا کے ہم نے ختم کرنی ہے.
میں نئی سکیمز جو کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے ایک بھی نہیں ڈالی، اور یہ اس سال میں گزرے جبکہ ہمارے پاس بہت شدید قلت تھی فنڈنگ کی، پرابلمز تھے، کووڈ کے ایشوز، اور اگلے سال انشاءاللہ بجٹ آئے گا ہمارا 15 جون کو، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال اور نئی سکیمز ہم ڈالیں گے، ناٹ لائک دیم کہ ایک بھی نئی سکیم نہیں ہے، یہ تو پرانی سکیمیں ساری ہیں۔ ہم نے پورے سندھ کے اندر کافی روڈ نیٹ ورک اپنا بہتر کیا پچھلے 4-5 سال میں، لیکن ضرورت بہت ہے۔ ہم روڈ سیکٹر میں ایلوکیشن کرتے ہیں، لیکن ہم مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر وہاں پہ صوبائی حکومت، میں پنجاب کا ذکر کروں، وہ اپنے پیسے بھی ان کی اچھے خاصے ہوتے ہیں، وہ بھی لگاتی ہے، اور اگر اس کے آن ٹاپ آف دیٹ ان کو میں نے بتایا 70-75 ارب روپے سال میں فیڈرل گورنمنٹ سے سپورٹ آ جائے اور ہمیں سپورٹ نہ آئے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے پھر ہمارا برا نام ہوتا ہے۔ ہم نے روڈز بنائے حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج میں، پرانی بنانے کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمیں کہتے ہیں نا کوئی ہائی وے بنائی نہیں، حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج میں کس نے بنائی ہے، کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج میں کس نے بنائی ہے، ہم نے نواب شاہ ٹو سانگڑ روڈ بنایا 2-3 سال پہلے، سارے سانگڑ کے جو روڈز تھے وہ بنائے، ٹنڈو الیار، یہ اچھے روڈز بنائے۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے ان کے لیے کہ جی یہی کہا تھا نا کہ انہوں نے کیا بنایا ہے، یہ ساری دکھا دیں ان کو، اگر آگے دیکھیں نا، انہیں بولا یہ بنائے تبھی تو آپ لوگ الیکشن ہارتے ہیں اتنی بری طریقے سے، ادھر جو ہے آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سندھ کے لوگوں کو صرف اس لیے خرچ نہیں کرنا چاہ رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ آپ کا نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں سندھ آپ کا ہے، پورا پاکستان آپ کا ہے۔ نہیں میری بات سنیں نا، سندھ کے کون سا نمائندہ ہے، اب میں صرف دیکھ رہا ہوں اس میں، ہاں سو کالڈ ہیں تو صحیح، لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا خواہ، بلکہ جو 4 نمائندے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے علاوہ، پرائم منسٹر صاحب ہیں تیسرے چوتھے، چاروں سندھ سے ہیں، چاروں سندھ سے ہیں، ایک مطلب یہ دیکھیں نا، چاروں سندھ سے ہیں، اور میں آگے کیا کہوں یار، مجھے بھی خیال آیا، آپ لوگوں نے سوال کیا، میں نے کہا شاید ایک کو کہیں اور جا کے الیکٹ ہونا پڑا، ٹھیک ہے جی، ایک جو ہے مطلب کیا یار آپ سب کو جانتے ہیں، وہ یہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آتے ہیں یا ابھی بھی ان الیکٹڈ ہے، اور ان 4 میں سے 3 ان الیکٹڈ لوگ ہیں، اور چوتھا سندھ سے ہے لیکن الیکٹڈ سندھ سے نہیں ہے، تو آپ نے میری آنکھیں اور کھول دی، کیا کہوں۔ بلوچ صاحب میرے بھائی اکرم دیکھیں، میں نے پھر ریپیٹ کیا ہے کہ کارروائی صرف اس پہ ہوگی جو ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ ادھر ملے، اب یہ بالکل یقین کر لیں، نام تو آگے اگر آگے، کارروائی صرف اس پہ ہوگی جو ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ ملیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اکرم آپ کے کا نقصان کرے گا کوئی تو مظلوم تو آپ بنیں گے نا، تو آپ یہ بڑے عجیب سی بات ہے، اگر آپ کا کوئی نقصان کرے گا تو آپ مظلوم تو کہلائے جائیں گے نا۔ ہاں اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نقصان جس نے کیا ہے اس کو سزا ملے، انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہوگا۔ حفیظ بلوچ میرے بھائی مداخلت آپ نے خود ہی لفظ کر دیا، کام کس کا ہے، مداخلت نہیں ہوتی ان چیزوں میں، مطلب آپ نے تو میرے
میں نے نہیں کہا, آپ نے کہا وفاق مداخلت کر رہی ہے, تو بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. تھینک یو جی. ٹائم بس مجھے میٹنگ لیا ہے. کرتے رہیں بھائی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کیس میرے اوپر ڈالا گیا ہے وہ اس پلانٹ کا ہے جو 1 منٹ بھی بند نہیں ہوا, ڈسپائٹ کہ آپ نے سارے لوگ ان کے اندر کیے, میرے اوپر کیس کیا, جو بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اس کے اوپر کیس کیا. وہ پلانٹ اس کے باوجود جب شروع ہوا ہے 1 سیکنڈ بھی بند نہیں ہوا, اور کراچی کو 100 میگا واٹ بجلی کنٹینیوسلی دے رہا ہے. میری جو ہے نا باعزت بریت اسی میں ہے. بات ختم.